السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید 12واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود اور اس سورہ مبارکہ کی 6 آیت مبارکہ۔ اللہ کا فضل و کرم کہ آج ہم 12واں پارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ کائنات کی ہر جاندار چیز کا رزق طے شدہ ہے اور وہ محفوظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من، اور نہیں ہے دابۃ، کوئی بھی چوپایا جاندار، فی الارض، زمین میں، الا مگر علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے، رزقها، اس کا رزق، ویعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مستقرها، اس کے رہنے کی جگہ، ومستودعها، اور اس کے الوداع ہونے کی جگہ، کل، ہر چیز، فی کتاب، ایک ایسی کتاب میں ہے، مبین، جو کہ بالکل واضح ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز وہ واضح کتاب میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے یہاں پہلی بات تو یہ سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے رزق کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہے یا بڑی، سمندر میں ہے یا خشکی میں، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں مخلوق موجود ہے اور اس کا انجام کار کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقر ٹھکانے کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے، ومستودع، یعنی جہاں اس کی موت آئے گی۔ اور اس مضمون کو رب کائنات نے سورۃ الانعام میں بھی 2 جگہ بیان فرمایا، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کہ زمین میں کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی بھی پرندہ نہیں ہے مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، پھر ان سب کو اپنے ان کے رب کے ہاں اکٹھے ہونا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ 38ویں آیت تھی، 59ویں آیت مبارکہ میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ خشکی اور تری میں ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اور زمین کے اندھیروں میں ایک ایک ذرے کو اللہ جانتے ہیں، خشکی اور تری میں ہر چیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے بات یہاں سے شروع کی کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی توحید کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کمال علم یہ ہے
اور اس علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں سے کتنا اور کیسے رزق حاصل کرے گی، چاہے وہ انسان ہو، پرندہ ہو، حشرات الارض ہو، حیوان ہو، مچھلیاں ہوں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، مذکر ہوں، مؤنث ہوں، خشکی میں ہوں، سمندر میں ہوں، فضا میں ہوں، عاقل ہوں، غیر عاقل ہوں، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کا طے شدہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق سے مراد میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اپنی ساری کی ساری مخلوق پر، اور اللہ رب العزت کو ہی اچھی طرح علم ہے کہ وہ مخلوق کہاں کہاں رہتی ہے دن اور رات۔ آپ غور کیجئے، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ انسان اپنے آپ کو بڑی تیز مخلوق سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے جی میری تحقیقات، میرے وسائل بڑے لمبے چوڑے ہیں، لیکن ابھی تک انسان اس حد تک اپنی تحقیقات کو لے کر نہیں پہنچ سکا کہ وہ یہ بتا سکے کہ سمندر جو ہیں، سارے سمندر تو دور کی بات ہے، کسی ایک سمندر میں کسی ایک نسل کی مچھلی کی تعداد انسان نہیں بتا سکتا۔ رب کائنات کو نہ صرف یہ کہ ایک ایک مخلوق کی تعداد معلوم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ مخلوق رہتی کہاں ہے، کہاں کہاں چلتی پھرتی ہے، ایک ایک تفصیل عرش والے رب کے علم میں موجود ہے۔ اور پھر مستودع، اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ اس کا انجام کار کیا ہوگا، تو یہ انسان کو نہیں پتا، میں اور آپ نہیں جانتے کہ میری اور آپ کی موت کہاں آئے گی، جانور تو دور کی بات ہے، لیکن رب کائنات کو پتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جو حرام جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیے ہیں، نیولے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کسی ایسے دور دراز زمین کے کونے میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے مرنے سے پیدا ہونے والی بو جو ہے وہ انسان تک نہ پہنچ سکے۔ اس پر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اہل علم نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں 3438ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی کام کی وجہ سے سفر وغیرہ کرتا ہے یا اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس زمین کی طرف جانے کے وسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ شخص جب وہاں سے اٹھے گا تو زمین یہ کہے گی کہ یہ وہ امانت تھی جو رب کائنات نے میرے حوالے کی، اب میں اس امانت کو واپس کر رہی ہوں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر ہمیں اسباب اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ سوچ، یہ فکر شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے ہی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جو کہ سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو غلط انداز سے لیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح رزق دیں جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، بھوکے پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے شام کو واپس آتے ہیں۔ اب عام طور پر اس حدیث کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے گھر بیٹھے رہو، رزق قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا۔ غلط بات ہے، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، پرندے نکلتے ہیں
اور ان کا نکلنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ توکل کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم بطور انسان اپنے طور پر اپنے وسائل اور اپنی کوشش کو بورے کار لائیں، حرام سے بچیں، بدنیتی سے بچیں، خیانت سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، حق حلال کمانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ رزق ہوتا ہے، حرام کمائے ذرائع سے کمایا ہوا، اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات ایک انسان حلال کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر، شکر اور قناعت کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھائے رزق آ جائے، یہ سوچ غلط ہے۔ رزق کی ذمہ داری اٹھائی اللہ نے ہے۔ اللہ کا کمال علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے رزق کا پتہ ہے، وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے، لیکن ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوششیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کا مختصر مفہوم آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔